ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات، ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہمارا یہ پروگرام تیسرے چیپٹر کے حوالے سے ہے جو اسلامی مالیات نامی کتاب کے تعارف کے بارے میں نشر کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب تھا یونیورسٹی نے پبلش کی ہے، اور بنیادی طور پر یہ ایک کتاب انگریزی میں انڈرسٹینڈنگ اسلامک فائنانس جان وائلی اینڈ سنز نے پبلش کی تھی لندن سے، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ کتاب جو ہے وہ اردو کی پہلی ٹیکسٹ بک کے طور پر ہے، اور سارے ایسے لوگ جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں تعلیم اور تعلیم کے علاوہ تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ناگزیر حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم غرر اور دوسری بڑی جو پروہیبیشن ہے یعنی گیمبلنگ، وہ ڈسکس کریں گے۔ یاد رہے میں بتاتا چلوں کہ تیسرا چیپٹر بنیادی جو پروہیبیشنز ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلی جو پروہیبیشن ہے ربا، یعنی جس کو آج ہم انٹرسٹ یا سود کہتے ہیں، اس کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے غرر۔ غرر سے مراد ایک انسرٹنٹی ہے، یعنی انسرٹنٹی، غیر یقینی صورتحال کاروبار کے بارے میں۔ اب یہ غیر یقینی صورتحال کا مطلب یہ نہیں ہے جو عام بزنس رسک ہوتا ہے۔ بزنس رسک تو پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے جو بہرحال موجود رہتا ہے، بلکہ پرافٹ کی لیگیلٹی اور جواز کے لیے یہ آپ کو پتہ ہوگا یہ ایک شرط ہے الخراج بالزمان، کہ اگر کوئی شخص اپنی انویسٹمنٹ پر پروفٹ لینا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کاروباری رسک جو ہے اس کا ذمہ لے۔ تو یہ کس طرح پھر یہ رسک ڈیفرنٹ ہے اس انسرٹنٹی سے جو غرر کی ڈیفینیشن میں آتی ہے اور اس لیے ممنوع ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کتاب جب دیکھیں گے تو یہ اس میں پائیں گے کہ کسی جو بے کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے کہ کس چیز کی بے ہو رہی ہے، سیل ہو رہی ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو خریدنے والا اور بیچنے والا جو ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیچنے والے نے کیا دینا ہے اور خریدنے والے نے کیا اس کے بدلے میں پے کرنا ہے۔ تو ان دونوں جو چیزیں ہیں یعنی معقود علیہ اور اس کی جو قیمت یا معاوضہ، اس کے بارے میں اگر کوئی غیر یقینی صورتحال ہو تو اس کو ہم غرر کہتے ہیں۔ تو عام طور پر آج جو بزنس ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جو بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو اسی ضمن میں آتے ہیں، اور ان میں سے اہم جو ہے وہ انشورنس کا کاروبار ہے، جو ایک کمرشل کانٹریکٹ ہونے کی وجہ سے اور اس میں جو غرر اور انسرٹنٹی ہے اس کی وجہ سے شریعہ اسکالرس کے مطابق جو ہے وہ پروہیبٹڈ کاروبار میں آتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ساری ایسی بیوع یعنی بے کی قسمیں تھیں جن میں غیر یقینی صورتحال پائی جاتی تھی، ایک دوسرے کو جو ڈوج کرنا، دھوکہ دینا، یا ایک چانس اویل کرنا، جیسے بیع الحسات آتا ہے کہ کنکر پھینکیں، جس چیز پر کنکر گر جائے گا وہ چیز جو ہے وہ فروخت سمجھی جائے گی۔ اسی طرح ملامسہ ہے، کپڑا پھینکیں۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو سٹاک مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ میں جو فارورڈ سودے ہوتے ہیں اور فیوچرز مارکیٹ ہیں وہ بہترین اگزامپلز ہیں غرر کی، یعنی ان ساری چیزوں میں غرر چونکہ انوالو ہے، اس لیے اسلامک جو بزنس رول میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کموڈٹی مارکیٹ، فیوچرز جو ہیں ان کے، اور اسی طرح فاریکس، سونا، چاندی، آئل، کاٹن اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کموڈیٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ فاریکس یعنی فارن ایکسچینج جو ہیں ان کے فیوچرز اور فارورڈ ہوتے ہیں، جن میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب یہ سودا ہو رہا ہے تو ان کی ڈیلیوری یا ان کی حوالگی جو ہوگی بھی یا نہیں۔ چنانچہ یہ پتہ چلا کہ یہ سارے سودے جو ہیں وہ ممنوع ہیں اس لیے کہ ان میں غرر پایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامک جو بیوع کا نظام ہے سیل کا، اس میں ایک فارورڈ سیل بالکل جائز ہے، اور وہ ایسی سیل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جائز قرار دیا، اور وہ ہے سلم۔
وہ لوگ جو احادیث کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور یہ جو بے کی قسم ہے یہ احادیث کی تمام کتابوں میں اس کے بارے میں وہ دیکھیں گے۔ بے سلم یا سلف اس کا دوسرا نام ہے، یعنی مترادف نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کچھ چیز یعنی گندم، جو، کھجور ایسی ہے نہیں، لیکن وہ ایڈوانس میں اس کا سودا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ جائز ہے، لیکن 4 شرائط کے ساتھ، اور وہ شرائط اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لاگو کی ہیں کہ وہ غرر کا ایلیمنٹ نکل جائے۔ وہ شرائط کیا ہے کہ وہ جو چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کی نوع یعنی اس کی صفات کے بارے میں پورا تعین کر لیا جائے، اس کی جو قیمت ہے اس کے بارے میں تعین کر لیا جائے، وہ چیز کب ڈیلیور کرنی ہے اس کا تعین کر لیا جائے، کہاں ڈیلیور کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو خریدنے والا ایڈوانس میں اس کی پیمنٹ کر دے۔ اور اس کے علاوہ یہ شرط بھی اس میں لازمی ہے کہ ایسی کسی چیز کا سلم نہیں ہو سکتا جس کو ڈیلیور کرنے کے بارے میں کوئی کسی قسم کا بھی ایسا شک ہو سکتا ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، یعنی اگر آپ سلم کے بارے میں پڑھیں کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی چیزوں کا سلم نہیں ہو سکتا جن کی ڈیلیور کرنے میں کوئی بھی ناممکنہ صورتحال ہو۔ چنانچہ اس کو یعنی غرر کے ایلیمنٹ پر بات کو ختم کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ہر ایسا سودا، ہر ایسی سیل جس میں غیر یقینی صورتحال معقود علیہ اور اس کی قیمت کے حوالے سے پائی جائے وہ ممنوع ہے، اور اس میں سے جو استثناء ہے وہ حاصل ہے صرف سلم کو، اور کسی حد تک استثناء جو ایک دوسری ایک بے ہے اس کو، اور وہ استثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا ہے کہ اس میں کچھ ایسی شرائط لگا دی گئی ہیں کہ جس سے جو غرر کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری اہم پروہیبیشن ہے وہ ہے میسر اور قمار۔ یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ اگر ہم ایز اے ہول اس کو دیکھیں، قرآن پاک میں یہ لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے میسر، یسألونک عن الخمر والمیسر، اور احادیث میں عام طور پر اس میں قمار کا لفظ بھی یوز ہوا ہے میسر کے ساتھ۔ یہ دونوں لفظ جو مترادف ہیں، اور ان دونوں کا جو مقصد یہ ہے کہ ایسے تمام کھیلیں، ایسا تمام کاروبار جس میں ایک فریق کو نقصان چانس کی وجہ سے پہنچتا ہے اور دوسرا اس سے انڈیولی فائدہ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ میسر کا جو مادہ ہے وہ یسر، یعنی آسانی سے اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں کام کیے بغیر، رسپانسبلٹی لیے بغیر، اگر راتوں رات امیر بن جاؤں اور میرے پاس پیسہ آ جائے، اور یہ بھی نہ سوچے کہ میں جو امیر بنوں یا میرے پاس دولت آئے وہ کہاں سے آ رہی ہے، کس کا حق میں لے رہا ہوں، یا اس میں اور کون سی چیزیں شامل ہو رہی ہیں، تو یہ میسر ہے۔ تو آج کے دور میں آپ نے کچھ یہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ کچھ سال پہلے کچھ بینکوں نے ایسی اسکیمیں شروع کی تھیں کہ راتوں رات آپ کروڑ پتے بن جائیے، اور اس کو دیکھا دیکھی ہر بینک نے اس کو شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں اسٹیٹ بینک نے اس کو منع کر دیا، اس لیے کہ یہ چیز نہ صرف اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ معاشیات کے اصولوں کے مطابق بھی سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو شروع میں ایسی اسکیموں میں، لاٹریوں میں حصہ لیتے ہیں وہ تو فائدہ میں اٹھاتے ہیں، بعد میں لوگ جو ہیں وہ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو میسر کے علاوہ جو قمار کا مطلب یہ ہے چانس کا کھیل۔ کچھ لوگ جو چانس لیتے ہیں، اور چانس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بقول ان کے اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو ہمیں اتنے کروڑ کا انعام مل جائے گا، نہ تو کوئی بات نہیں، اگر 200-400 یا 10,000 روپے ضائع بھی ہو گئے تو وہ اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی میں جو ہمارے آج کے جو ڈیٹ بورنگ گورنمنٹ کی جو بورنگ اسکیمیں ہیں، پرائز بانڈ، وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ یعنی پرائز بانڈز جس میں حکومت یا اسٹیٹ بینک آن بہاف آف دی گورنمنٹ جو اسکیمیں ایشو کرتی ہے، مختلف ڈینومینیشن کے بانڈ ہیں، وہ 200 سے لے کر اور 40,000 تک، یہ سارے ایسے ہیں جن میں گیمبلنگ بھی ہے اور غرر بھی ہے، اور اس طرح یہ پروہیبیشن میں آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح 3 پروہیبیشن ہوئی۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے یعنی معاملات اور تجارتی لین دین میں تجارتی اخلاقیات کیا ہیں، اصول کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے کتاب میں آپ دیکھیں گے جو اسلام نے اس پر زور دیا ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی، ڈسکلوجر، یعنی بیچنے والا واضح بتائے کہ میری چیز کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس طرح آج دیکھتے ہیں اخباروں میں لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، یعنی مشتری جو ہے خریدنے والا وہ خود دیکھے کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ اسلام کا جو اصول ہے صحیح وہ یہ ہے کہ بیچنے والا بتائے کہ میری جو چیز ہے یہ اس طرح کی ہے، یہ اس کی خوبیاں ہیں اور یہ اس کی خامی ہے۔ اگر یہ چیز آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں، معیشت میں اور لوگوں کے مابین تعلقات میں ایک انقلاب واضح ہو جائے۔
یعنی مشتری جو ہے اس کو لوٹنے کے لیے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے مارکیٹنگ ایسے کی جاتی ہے، اس طرح کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ دنیا جہان کی خوبیاں جو ہے سمیٹے ہوئے ہے، لیکن در حقیقت اس میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں، بے شمار ایسی کھانے پینے والی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر بچہ کھا لے گا تو 2-4 دنوں میں وہ ایسا نوجوان بنے گا، وہ کسی بڑے سے بڑے جو پہلوان سے بھی لڑائی کر سکتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں مارکیٹنگ ہوتی ہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ ڈسکلوجر اور ٹرانسپیرنسی یعنی شفاف، بالکل واضح چیز۔ اس کے علاوہ جو بنیادی اور اہم جو اخلاقیات اور اخلاقی اصول ہیں ان کا تعلق 5-6 چیزوں سے ہے، ان کو میں تذکرہ کر دیتا ہوں اور آپ ان کو اگر وقت ملے تو کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہے عدل و انصاف اور اچھا برتاؤ، یعنی ہر لحاظ سے خواہ کوئی بھی ہو، دشمن ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، اس کو آپ نے بالکل عدل و انصاف اور ہر طریقے سے اس کا حق جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو مل جائے، حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک میں موجود ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر کوئی دشمن قوم جو ہے ان سے دشمنی بھی آپ کو اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ آپ ان سے ناانصافی کریں۔ لین دین بہرحال مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، لین دین جو ہے وہ بالکل واضح، ٹھیک، صحیح اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کسی کا حق نہ لے، اپنا دے دے تو اس کو اچھا جانا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو لینے میں، دینے میں، اپنا قرض واپس مانگنے میں، برتاؤ کرنے میں سہل ہے، آسان ہے، وہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایسے تاجروں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کو اچھا جانا، ان کی صفات بیان کی، ان کو نبیین اور صدیقین کا ساتھی قرار دیا، جو سہل ہیں، جو کاروبار میں سختی نہیں کرتے، جو کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے، غیر ضروری قسمیں نہیں اٹھاتے۔ تو اس کے علاوہ یعنی ایمانداری اور آنیسٹی سے، پھر غبن، یعنی غبن کا معنی جو ہے وہ ایک سے ہے سمپل عام جیسے کہ دھوکہ، ایک غبن یہ بھی ہے کہ آپ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے یا اس کو جہالت میں رکھتے ہوئے آپ زیادہ قیمت اس سے لے لیتے ہیں، یعنی آپ اس کو یہ احساس تو دلاتے ہیں کہ میں مارکیٹ پرائس لے رہا ہوں اور اس کے لیے باتیں بڑی چرب زبانی سے کرتے ہیں، لیکن پرائس اگر آپ زیادہ لیتے ہیں اس سے تو یہ غبن میں ہے اور یہ چیز جو ہے یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح گمراہ کن مارکیٹنگ جیسے میں نے کہا، اور عہد اور وعدے کی پابندی یہ بھی ضروری ہے اسلام میں، اور اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پابندی کے لیے کئی دن تک کھڑے رہے انتظار میں۔ پھر واجبات کی ادائیگی، آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح اگر میری کوئی ذمہ داری ہے، حالانکہ اسلام کی اس میں بہت اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں حدیث سے ملی ہیں کہ اگر ایک شخص اس حالت میں اس کی موت آتی ہے کہ اس نے ابھی کوئی حق ادا کرنا ہے، تو جب تک اس کا حق اس کے ورثاء ادا نہیں کریں گے وہ اس کی خلاصی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی تکالیف کا احساس اور اس کو رفع کرنا، یہ بھی اسلامی معاشرے میں کاروبار میں جو ہیں یہ ضروری چیز ہیں۔ چنانچہ اگر ایک شخص دیکھتا ہے کاروبار ہے ایک محلے میں، ایک دکان میں، ایک مارکیٹ میں، تو یہ نہ ہو کہ سارے گاہک میرے پاس ہی آئیں، اور اس کے لیے وہ نہیں، بلکہ کوشش ہو کہ سارے جو لوگ ہیں مل کے ایک مارکیٹ میں وہ ایک دوسرے سے تعاون کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ بہرحال اللہ نے جو رزق دینا ہے وہ تو مل جائے گا۔ تو غیر اخلاقی ایسی چیزیں کہ غلط بیانی کر کے یا مارکیٹنگ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں۔ چنانچہ آج ہم یعنی جو تیسرا جو سبق ہے کتاب کا، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس پر جو پروگرام مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم چوتھے چیپٹر کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔